محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیاتی کے اندر کیا کسی کو خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت، یعنی آپ کا خلیفہ ہونے، آپ کا جانشین ہونے کی کتنی اقسام ہیں، کتنی قسمیں ہیں۔ آئیے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 میں ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، غایت التحقیق فی امامت العلی و صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے اندر سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ نے نیابت کی 2 قسمیں ارشاد فرمائی ہے۔ توجہ کے ساتھ یہ 2 قسمیں سنیے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی نیابت کی قسم تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیاتی کے اندر وہ مقرر فرمائی۔ بڑی تفصیل کے ساتھ سید اعلیٰ حضرت نے اس کو واضح فرمایا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جانشینی اور نیابت 2 قسم ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کی، نبی پاک کی خلافت کی، حضور علیہ السلام کا جانشین ہونے کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا جزئی مقید، یعنی خاص ایک جزئی نیابت ہے کہ امام کسی خاص کام یا خاص مقام پر عارضی طور پر کسی خاص وقت کے لیے دوسرے کو اپنا نائب کرے۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ غور سے سنیے گا، توجہ کیجیے گا کہ امام اہل سنت کتنے محتاط انداز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی نیابت کی اقسام کو واضح فرما رہے ہیں۔ کسی خاص کام یا خاص مقام پر عارضی طور پر کسی خاص وقت کے لیے امام کسی کو اپنا نائب کرے، یہ خلافت اور نیابت کی پہلی قسم ہے، جسے جزئی مقید کا نام سید اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ اب سنیے کہ اعلیٰ حضرت آگے کیا تحریر فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس قسم کا استخلاف صریح حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اطرتہ و ازواجہ و صحابتہ اجمعین وبارک وسلم سے بارہا واقع ہوا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والی نیابت کئی بار اپنی حیات ظاہریہ میں بہت سارے کئی صحابہ کرام کو عنایت فرمائی۔ یہ خلافت تو نبی پاک نے بہت سو کو دی تھی اپنی زندگی میں۔ اب سنیے کہ اعلیٰ حضرت اس کی مثالیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میں مختصر انداز کے اندر کچھ حصے لے کر وہ بیان کر دیتا ہوں، بقیہ جس کو تفصیل لینی ہو وہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 میں موجود رسالہ غایت التحقیق کا مطالعہ فرما لیں۔ فرماتے ہیں جیسے بعض غزوات کے اندر امیر المؤمنین صدیق اکبر، بعض میں حضرت اسامہ بن زید، غزوہ ذات السلاسل میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کو سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ تحصیل زکوٰۃ پر امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کو مقرر فرمایا۔ یہ بھی یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت تھی کہ اخذ صدقات اصل کام حضور والا صلوات اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ کا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت مبارکہ قرآن کی تحریر فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو صدقات کی وصول یابی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہی کام نبی کریم علیہ السلام نے دوسرے صحابہ کو سونپا تو یہ حضور کی نیابت ہوئی۔ اسی طرح تعلیم قرآن اور دین کے لیے قرائے کرام شہداء اعظام کو مقرر فرمایا۔ حضرت عتاب بن اسید کو مکہ معظمہ، حضرت معاذ بن جبل کو ولایت جنت، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو زبید عدن، حضرت ابو سفیان والد امیر معاویہ حضرت عمر بن حزم کو شہر نجران، حضرت زیاد بن لبید کو حضرموت، حضرت خالد سعید اموی کو صنعاء، حضرت عمر بن عاص کو عمان کا ناظم صوبہ کیا۔
بازان بن سباسان قیانی مغل کو صوبہ داری یمن پر مقرر رکھا۔ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو ملک یمن کا عہدہ قضا بخشا۔ 8 ہجری میں حضرت عتاب، 9 ہجری میں حضرت صدیق اکبر کو امیر الحاج بنایا۔ بعض وقائع میں امیر المؤمنین فاروق اعظم، بعد میں حضرت معقل بن یسار، بعد میں حضرت عقبہ کو حکم قضا دیا، یعنی فیصلہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ غزوہ تبوک کو تشریف لے جاتے وقت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو اہل بیت کرام، اور غزوہ بدر میں حضرت ابو لبابہ، اور 13 غزوات و اسفار کو نہضت فرماتے، یعنی تشریف لے جاتے وقت حضرت عمر بن ام مکتوم کو مدینہ طیبہ کا امیر و والی مقرر فرمایا۔ از ان جملہ غزوہ ابوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا، وہ غزوہ بوات و غزوہ ذی العبرہ و غزوہ طلب قرز بن جابر و غزوہ سویق و غزوہ غطفان و غزوہ احد و غزوہ حمراء الاسد و غزوہ نجران و غزوہ ذات الرقاع و سفر حجۃ الوداع کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا پچھلا سفر تھا، رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب یہاں آپ غور کریں، پہلی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کی جو قسم ہے، وہ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہریہ کے اندر ہی کئی صحابہ کرام کو عنایت فرمائی، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ کس کو کہاں کہاں مقرر فرمایا۔ آئیے دوسری قسم سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دوم کلی مطلق کہ حیات مستخلف سے کبھی جمع نہیں ہو سکتی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی نیابت کی دوسری قسم ہے جو مطلق ہے، کلی ہے پورا، کہ جب تک اصل موجود رہے گا اس وقت تک وہ خلافت جاری نہیں ہو سکتی۔ یعنی امام کا اپنے بعد کسی کے لیے امامت کبریٰ کی وصیت فرمانا کہ میرے بعد میرا خلیفہ اعظم، میرا جانشین، میرا نائب فلاں فلاں ہوگا، یہ وصیت فرمانا، اس کا نص صریح علی الاعلان بتصریح تام حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے واسطے نہ فرمایا۔ یہ خلافت جو بعض حضرات حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانتے ہیں، یہ خلافت اللہ تبارک و تعالی نے یا نبی پاک علیہ السلام نے کسی کے لیے مقرر نہیں فرمائی تھی۔ نبی پاک نے اپنی حیاتی کے اندر کبھی یہ خلافت کسی کے لیے اعلان نہیں فرمایا، لیکن الفاظ اعلیٰ حضرت کے دیکھ لیں، علی الاعلان بتصریح تام، یعنی کبھی مکمل صراحت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے اس کا اعلان نہیں کیا، ورنہ آگے واضح ارشادات نبی کریم علیہ السلام آ رہے ہیں، جس سے سیدنا صدیق اکبر کا خلیفہ اول ہونا، آپ کا نائب رسول ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے، اظہر من الشمس ہے۔ تو یہ خلافت نبی پاک علیہ السلام نے بتصریح تام کسی کے لیے بھی مقرر نہیں فرمائی، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ضرور پیش کرتے، اور قریش و انصار میں دربار خلافت مباحثے اور مشاورے نہ ہوتے۔ ٹھیک بات ہے، اگر کسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی مقرر فرما دیتے تو پھر انصار و مہاجرین کے درمیان مباحثہ ہونا، مشاورت ہونا، یہ کیوں ہوتا؟ جس کے لیے مقرر فرماتے وہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیتا کہ سرور کائنات علیہ السلام نے میرے لیے اس کو مقرر کر دیا ہے، لہٰذا مشاورے کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ وصیت ہوئی تھی یا آپ کو حیات ظاہری کے اندر ہی مقرر فرما دیا تھا۔ آئیے حضرت علی المرتضیٰ کے اقوال سنتے ہیں کہ آپ کا کیا فرمانا ہے۔ امیر المؤمنین امام الاشجعین اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ، امیر المؤمنین امام الاشجعین اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے باسانید صحیحہ قویہ ثابت کہ جب ان سے عرض کی گئی کہ ہم پر کسی کو خلیفہ مقرر کر دیجئے، فرمایا لا، میں کسی کو تم پر خلیفہ نہیں بناتا، لیکن اترککم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ رہا ہوں جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں چھوڑا تھا، یعنی جیسے حضور علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ویسے میں بھی کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہا۔ پتہ لگا
کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا بتصریح تام۔ ہاں کچھ واضح ارشادات عالیہ نبی کریم علیہ السلام کے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ احادیث کیا ہیں اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کے اس بارے میں کیا اقوال ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ سب کچھ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ باقی آپ حضرات نیابت رسول کی اس 2 اقسام کو یاد رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔